لگائی گئی جس سے وہ مر گیا. ایسا مارے جانوروں کے مر گیا، حلال نہیں. والمتردیۃ، پہاڑ یا چھت پہ سے گر کے نیچے جانور مر جائے اس کو بھی نہیں کھا سکتے. والنطیحہ، ایک جانور نے دوسرے جانور کو ایسا مارا سینگ مر گیا اس کو بھی نہیں کھا سکتے. وما اکل السبع، اور جس کو درندہ کھا لے، شیر نے کھا لیا. الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ جانور گر گیا تھا، اس میں حیات تھی، آپ نے ذبح کر دیا، پھر ٹھیک. شیر نے پکڑ لیا تھا، چھوڑ کے بھاگ گیا، اب اس میں حیات ہے، اس کو ذبح کر دو. الا ما ذکیتم، مگر کہ جس کو تم نے ذبح کیا، پاک کیا. سب جو ہے چیزیں ناجائز حرام ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے کاٹ کیے گئے، ذبح کیے گئے، وہ بھی حرام. چنانچہ کعبے میں دور جاہلیت میں کعبۃ اللہ کے اطراف سب بت نصب تھے اور اس کے سامنے ذبح کرتے تھے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تیروں کے ذریعے سے تم قسمت بازی کرو. کعبے میں جو بت تھے ان کے پاس کاہن اور مجاور بیٹھے رہتے تھے. اب لوگ جاتے تھے، جا کے جو کاہن ہے اس کو کچھ پیسے دیتے تھے نذرانہ، اس کے بعد بولتے تھے ہم کو فلاں فلاں کام کرنا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں، غیب کا علم لینا. غیب کا علم حاصل کرنے کے جتنے طریقے ہیں سب منع ہے. تو اس میں اس کے پاس جو ہے تیر دان ہوتا تھا اور تیروں پہ لکھا ہوا رہتا تھا. ایک پہ رہتا تھا نام ٹھیک ہے، ایک پہ رہتا تھا ٹھیک نہیں ہے، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا رہتا تھا. تو اگر اب تیر پہ فلاں سفر کو جانا ہے، جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تیر نکالا، اس پہ لکھا ہوا تھا لا، ٹھیک نہیں، سفر ملتوی. اس پہ لکھا ہوا ہے نعم، ہاں، سفر جاری. اس پر لکھا ہوا کچھ بھی نہیں آیا تو پھر اس کو تیر کو وہ ملاتا اور اس کے بعد تیر کھینچتا، پھر کوئی بات نکلتی، اس پہ عمل ہوتا تھا. تو یہ جو طریقہ تھا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استسقام بالازلام کہا ہے، تیروں سے قسمت معلوم کرنا. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عقل دی گئی ہے، آپ خود سوچیے کہ آپ کے لیے یہ سفر موضوع ہے نہیں ہے. آپ کو عقل کس لیے دی گئی؟ اس عقل کو کام میں لائیے نا. اور یہ جو طریقہ ہے غیب کے معلوم کرنے کا، یہ طریقہ صحیح نہیں. اچھا، اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کے بعد جس کا جتنا حصہ ہے، پیسے ہے، ویسا تقسیم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تیروں سے حصے نکالتے تھے. ایک پہ پانچواں حصہ دیتے تھے، ایک پہ کچھ بھی نہیں نکلا، محروم ہو گیا. یہ کیوں؟ اس کو
کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب ہمارے ڈیولپڈ سسٹم میں اس کے کئی طریقے نکل گئے ہیں. اس وقت تو یہ تیروں سے جوا کھیلنا ہے تھا، یہ اصل میں جوا تھا، جس کو قرآن مجید میں دوسری جگہ میسر کہا گیا ہے. اور جوئے کی کئی طریقے اب نکل گئے ماڈرن. شطرنج ہے، وہ چورس ہے، ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال نام تو کتابوں میں پڑھے ہیں کہ کیا ہے وہ چورس اور شطرنج کیا ہے. گھوڑوں کے ذریعے سے کھیل کھیلتے ہیں، کھیلوں کے ذریعے سے شرط لگاتے ہیں، وہ لاٹریاں ہوتی ہیں، سمجھے نہیں. تو یہ ماڈرن جتنے طریقے ہیں جوئے کے منع ہے، حرام قرار کیا گیا ہے. انما المیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اللہ نے کہا ہے کہ جوا، تیر کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا ہے، یہ سب ناپاک اور شیطان کے کام ہیں. آپ کو عقل دی ہے اللہ نے، سوچئے نا، تیروں سے کیوں معلوم کر رہے ہیں آپ؟ عقل کو کیوں معطل رکھ رہے ہیں؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے کا نام ہے، اب جناب علی وہ بچے کا نام کیا ہے بولے تو قرآن مجید کے کھولتے ہیں، قرآن مجید کو اس کے 7 صفحے الٹتے ہیں، پھر اس کی 7ویں سطر، بعض لوگ 21ویں سطر، بعض لوگ 9ویں سطر، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ جناب جو پہلا حرف آیا اس کو. یہ طریقہ کس نے بتایا آپ کو؟ حدیث میں آیا یہ. نام رکھنے کا جو معاملہ ہے حضور نے اس میں ہدایت دی ہے. اب وہ نون نکلا، اب وہ نون سے ہی نام ہونا ہے، نون سے جتنے نام آتے وہ رکھنا ہے. کون بولے آپ کو یہ زحمت؟ کس نے تکلیف دیا آپ کو؟ یہ جو طریقہ آپ نے نکالا ہے یہ کیا حدیثوں میں آیا ہے؟ نہیں. پھر کیوں زحمت کر رہے ہیں آپ فی الحال؟ اور پھر حدیث میں تو رہنمائی بھی ہے نام رکھنے کی. حضور نے فرمایا بچہ بچی پیدا ہو جائے، خیر الاسماء ما حمد وعبد، بہترین نام وہ ہے جس میں ہے میم دال ہو. محمد، احمد، حمید، محمود، حامد، حماد، ہے میم دال. حضور فرماتے خیر الاسماء ما حمد، بہترین نام وہ ہے جس میں ہے میم دال ہو. رکھیے حمد وعبد، اور بہترین نام وہ ہے جس میں عبد آیا، عبد الحمید. اللہ کے نام کے ساتھ عبد المجید، عبد العزیز، عبد المنان، عبد الحنان، اللہ کے نام کے ساتھ. وعبد، اور بہترین نام وہ ہے جو عبد سے شروع. رہنمائی موجود ہے نا حدیثوں میں، اس کے لحاظ سے نام رکھیے. اب جناب علی وہ غیر ضروری علم جفر والوں کے پاس عدد کا جو حساب ہے کہ جو کتنے بجے پیدا ہوا، اس وقت کیا گھڑی تھی، وہ ستارہ کون سے ستارے میں داخل ہو رہا، کس نے زحمت دی آپ کو؟ یہ کون بولے؟